اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 202 تک سورہ بقرہ مکمل کی۔ یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اس دعا کے بارے میں کہ کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ دے دے، اور ہمیں عذاب نار سے بچا۔ ان کے لیے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کمایا، حالانکہ جو انہوں نے کمایا تھا وہ تو مکمل ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں فرمایا کہ اس میں سے حصہ ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کسی نے کوئی عمل کیا ہو، کیا پتہ اس میں کس قسم کی کمی رہی ہو۔ جیسے ہم نے نماز ادا کی، ہم سمجھتے ہیں ہمیں نماز کا پورا اجر ملے گا، لیکن اس میں کوئی کمی ہوگی تو اسی حساب سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا اس میں سے دیا جائے گا۔ یعنی اگر 100% انہوں نے درست کیا ہے تو 100% ہی ملے گا، تو اگر اس میں 80% ہوگا، 70% ہوگا، اسی حساب سے اس میں کمی بھی کی جائے گی۔ اور پھر واللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے، اسے دور مت سمجھو، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد، دیر نہیں لگتی اللہ کو حساب لینے میں۔ ایک حدیث پاک کی روشنی میں آدھا دن لگے گا پوری کائنات کا حساب کتاب لینے میں، اور آدھا دن ہمارے حساب سے، وہاں کے حساب سے نہیں۔ وہاں تو 1000 سال کا دن ہے، حضور نے فرمایا جو تمہارے حساب سے سال ہے، جو تمہارے حساب سے دن ہے، اس کا آدھا دن لگ جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو زیادہ دیر نہیں لگتی حساب چکاتے۔ اب آج کی آیت یہاں سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم یاد رکھو اللہ کو، یا اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، ان گنتی کے چند دنوں میں۔ ان سے مراد 11، 12 اور 13ویں تاریخ ذی الحجہ کی حج کا یہ تذکرہ چل رہا ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پس اب جو تعجیل کرے، جلدی کرے، فی یومین، 2 دن میں واپس آ جائے، یعنی دوسرے دن واپس آ جائے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی کوئی تیسرے دن واپس آ گیا، مکمل 3 دن کر کے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ وہاں جو آپ کنکریاں مارتے ہیں شیطان پر، تو 2 دن مار کر آپ واپس آ جائیں، فرمایا اس میں بھی کوئی تمہارے لیے گناہ نہیں۔ تو تیسرے دن مارو آپ، پھر واپس آ جاؤ، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس سے پہلے ایک بحث ان میں چلتی تھی، یا اختلافات چلتے تھے۔ کچھ کہتے تھے جو 2 دن دوسرے ہی دن واپس آیا وہ گناہ گار ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں، جو 3 دن وہاں مسلسل آیا تو وہی گناہ گار ہے۔ وہ ان میں آپس میں اختلاف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 دن میں ہی جو واپس آیا وہ بھی ٹھیک ہے، جس نے تیسرا دن بھی کنکری ماری واپس آ گیا وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بہتر کیا ہے، تو بہتر وہی ہوگا، افضل وہی ہوگا جو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے وہ تیسرے دن واپس آئے تھے، تیسرے دن کنکریاں مار کر، لہذا بہتر وہی ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ لمن اتقیٰ، فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، جو خدا سے ڈرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان جاؤ، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔
وہ یہاں بتا دی گئی بات کہ اصل بات یہ 2 دن 3 دن پر جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ تقوی ہے، خدا خوفی ہے، وہ تمہارے اندر ہے تو وہی بہتر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں مَن يُعْجِبُكَ بھلی معلوم ہوتی ہے اس کی تمہیں، قولہ اس کی باتیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اس پر جو کچھ اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ کیا ہے؟ أَلَدُّ الْخِصَامِ سخت جھگڑالو ہے وہ۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں اخنس بن شریک منافق کی بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا حضور کے سامنے، بڑی یعنی بہت زیادہ اپنا اس پیار کا اظہار کرتا تھا، محبت کا اظہار کرتا تھا، تو اس کی باتیں فرمایا اس کی باتیں آپ کو بڑی بھلی لگتی ہیں کہ بڑا میرا یہ ہمدرد ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور چھپا ہے، یہ قسمیں کھا کھا کر اپنے دل کی بات آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں میرے دل میں یہ ہے اور وہ ہے۔ کہا یہ ہے ایسا نہیں جیسا یہ بولتا ہے، یہ اسی کی بات ہے، لیکن اس میں ایک کردار عام ہے کہ اس کے بعد بھی آج تک قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو بظاہر بڑے ہی دیانتدار، بڑے ہی پرہیزگار دکھیں گے، لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہوگا۔ تو اس کے بارے میں فرمائی جا رہی بات، وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ لوٹتا ہے یعنی آپ سے چلا جاتا ہے، سعی تو وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، دوڑتا پھرتا ہے، فی الارض زمین میں، کیوں؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا تاکہ فساد برپا کرے اس میں، تاکہ فساد پھیلائے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور تباہ کر دے، ہلاک کر دے یعنی تباہ کر دے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو۔ اس نے کیا کیا، ایک بار کہیں سے جا رہا تھا، واپس جا رہا تھا، اور راستے میں کچھ مسلمانوں کی کھیتی جو تھی اس کو آگ لگا دی، اور کچھ مویشی ملے تو ان کا گلا کاٹ دیا۔ اس سے کیا ملتا اسے؟ بس دل کی تسکین چاہتا تھا، جو اندر اس کی نفرت بھری تھی ان کی، تو کسی وقت وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اس نے کر دی، اتنا نقصان کیا۔ کہا یہ وہی شخص ہے جو آپ سے لوٹ کر جاتا ہے، جب وہاں سے جاتا ہے تو فساد پھیلاتا ہے، اور کرتا کیا ہے کہ کھیتی کو ہلاک کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، اور نسل کو بھی تباہ کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد اور اللہ تعالیٰ لا يحب بالکل پسند نہیں کرتا الفساد فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے یا کہا جاتا ہے لہو اسے اتق اللہ اللہ سے ڈر، کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے تو اللہ سے ڈر، یہ کس قسم کا نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ اخذت ہو پکڑتی ہے اسے العزت عزت یعنی وقار، اپنی جھوٹی عزت نفس جسے ہم کہیں گے، اس کو اپنی عزت آڑے آتی ہے کہ اس سے میری عزت میں فرق آئے گا، میرے وقار میں فرق آئے گا۔ اخذت العزت بالاسم گناہ کے ساتھ، فحسبہ جہنم تو کافی ہے اس کے لیے اب جہنم۔ یہ بہت یعنی ایک ایسا مسئلہ ہے آج کل بھی، یعنی قیامت تک اس قسم کا کردار رہے گا۔ بہت سارے لوگ دین حق کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے اس لیے آگے نہیں بڑھیں گے، انہیں لگے گا کہ یہاں شاید ہماری عزت کم ہوگی، پتہ نہیں یہاں کس کس قسم کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہماری عزت جو ہے اس سے کم ہوگی۔ ان کی چونکہ عقل اسی محدود ہوتی ہے، تو وہ بھی وہی کہہ رہا تھا کہ اگر میں اللہ سے ڈرنے والا بن گیا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا، مومنین کے، صالحین کے، تو میری عزت میں فرق آئے گا۔ کہا اس کی اس عزت جس کو ہم کہیں گے جھوٹی عزت، وہ اس کے آڑے آ گئی، اس نے اس کو پکڑا۔ تو پھر اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بے اس کو سزا کیوں نہیں ملی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحسبہ جہنم، کا کافی ہے اس کے لیے بس جہنم، کہ وہاں کی سزا کافی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو یہی سزا دی جائے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور یقیناً ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ، بئس بہت ہی برا، المہاد ٹھکانہ۔ وَمِنَ النَّاسِ اب اس کے برعکس یہ ایک کردار آ گیا منافقین کا کردار، کہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں،
اور دوسری طرف اب دوسرے قسم کا کردار پیش کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے کہ لوگوں میں سے ہی ایسے بھی ہیں من یشری جو بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنی جان ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جس نے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ مرضات رضا کو کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں عربی کی جو ہم اپنی روزانہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم رضا کہتے ہیں، اصل میں لفظ رضا ہے بہتر۔ مرضات اللہ اللہ کی رضا۔ اب یہاں مفسرین کہتے ہیں یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب وہ ہجرت کے لیے نکلا مکہ مکرمہ سے تو مکہ کے لوگوں کو جب پتہ چلا انہوں نے اسے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو، تم کو ہم جانے نہیں دیں گے، آپ روم سے یہاں آئے تھے، کنگال تھے، کچھ تمہارے پلے نہیں تھا اور یہاں رہ کر تم نے یہ دولت کمائی ہے، کافی دولت مند بن گیا تھا وہاں رہ کر وہ، کہا اتنے دولت مند تم بن گئے ہو، اب ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ پھر بات چلی، انہوں نے کہا کہ دیکھو، حضرت صہیب نے کہا کہ کیا تمہیں یہ دولت اتنی پسند ہے، دولت چاہتے ہو؟ کہا اگر میں تمہیں یہ دولت دے دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا انہوں نے وہیں سے کہا کہ فلاں جگہ میرے فلاں کمرے میں وہاں دفن کی ہوئی ہے، جاؤ لے جاؤ، کتنا چاہیے؟ تو سب وہ دے دے کر خود فقیرانہ انداز میں وہاں سے چلے آئے، اور جب مدینہ پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی حضرت جبرائیل کی طرف سے خبر مل چکی تھی کہ آپ کا ایک دوست، آپ کا ایک عاشق آ رہا ہے جو سب کچھ دے دلا کر آپ کی محبت میں آ رہا ہے۔ تو ان کے استقبال کے لیے نکلے اور انہوں نے اس وقت آتے ہی کہا ربی حل بائی ہو یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ ان کو کہا جاتا تھا، اے ابو یحییٰ، اے صہیب، بڑا ہی فائدہ مند، بڑا ہی نفع کا سودا آپ نے کیا ہے، بڑا ہی نفع کا سودا آپ نے کیا ہے۔ بار بار کہہ رہے تھے حضور، ہم یا آپ یہ سمجھتے کہ وہ گھاٹے کا سودا کیا، ساری کمائی ہوئی دولت چھوڑ دی، پوری زندگی بھر جو کمائی تھی وہاں، لیکن حضور نے کہا نہیں، نفع کا سودا ہے یہ، گھاٹے کا نہیں۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ دیکھو لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں۔ اب ایک مثال دی، دیکھو صہیب کہ وہ سب کچھ دے دیتا ہے، اپنی جان تک دے دیتا ہے، یعنی جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ بھی دے دیتا ہے، مگر اللہ کی رضا کو جانے نہیں دیتا، اللہ کی رضا کی حصول کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالی رؤوف ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر، اللہ تعالی بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے یعنی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور داخل بھی ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یعنی اسلام جب قبول کرنا ہے، ایسا اسلام نہیں کہ آپ کہیں گے کہ 99% میں اسلام کی باتیں مانوں گا، 1% مجھے اجازت دی جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں جگہ نہیں، ان کو ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو کہتا ہے دفع ہو جاؤ، تمہاری ضرورت مجھے نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو 99.9% بھی ہم آ جائیں گے اسلام میں، یہ بھی قبول نہیں اللہ کو۔ اللہ کو جو قبول ہے کافہ، پورے اسلام میں آنا ہوگا، اور جب آؤ گے بھی تو خود کو بھی پورے کے پورے داخل کرنا ہوگا اسلام میں۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارا ہے، عدو، دشمن، مبین، کھلا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل گئے، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، من بعد ما جاءتکم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس آ چکی، البینات، روشن نشانیاں یا واضح احکامات تمہارے پاس آ گئے، ان احکامات کے آنے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے، پھر تم ڈگمگا گئے، فَعْلَمُوا، تو جان لو، خوب جان لو، ٹھیک طرح سے جان لو،
ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، یعنی وہ طاقت رکھتا ہے کہ تم سے پوچھے، تم سے اس کا حساب لے، لیکن ساتھ ہی وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس وقت لیا جائے گا، کتنی ڈھیل اور کتنی مہلت دی جائے گی۔ هل ينظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا سوائے اس کے ان یأتیہم کیا وہ اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ خود فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائبان میں، والملائکہ اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر اور معاملہ چکا دیا جائے، یعنی کیا یہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائے میں، بادلوں کے سائبان میں، اور فرشتے آ جائیں اور معاملہ ہی چکا دیا جائے؟ یہاں بہت زبردست بات ہے یہ، جس پر ہمیں بار بار غور کرنا چاہیے۔ یہ اشارہ اس طرف کہ ہم جو کہتے ہیں نا، ابھی مجھے مکان بنانا ہے، ابھی میرے بیٹے کی شادی ہوگی، ابھی میری بیٹی کی شادی ہوگی، ابھی میں نے فلاں کام کرنا ہے، ابھی میں نے یہ کام وہ کام کرنا ہے، پھر میں دین حق کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے کام کروں گا، ابھی یہ میرے کام ہو جائیں گے پھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا یہ انتظار کرتا ہے، اسے کیا معلوم کہ اس سے پہلے ہی اس کی گرفت ہو جائے، اس کو یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں یہ؟ کیا اسی بات کا کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے اس سائبان میں، اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملہ ہی چکا دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف ترجعو لوٹیں گے، الامور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سل پوچھو ذرا بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کتنی یا کس قدر ہم نے انہیں دی، من آیت بینہ روشن نشانیاں، یعنی تم جو یہ ہٹ دھرمی کرتے ہو، کل کریں گے پرسوں کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے، ذرا بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف نگاہ دوڑاؤ، ان کو کتنی بار ہم نے مہلت دی اور کتنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ لیکن وَمَن يُبَدِّلْ جو بھی بدل ڈالے نعمت اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو، من بعد ما جاءت اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس پہنچ چکی، تو کیا کیا پھر ہم نے ان کے ساتھ؟ فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ کیا بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ کر بھی، قرآن کے یہ واقعات سن کر بھی تم اب بھی یہ سوچتے ہو کہ ابھی کل پرسوں فلاں وقت پھر ہم یہ کریں گے، پھر ہم وہ کریں گے؟ تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے ہوتا کیا ہے، کیوں انسان انتظار میں رہتا ہے، کیوں انسان کل یا پرسوں کی اس میں رہتا ہے؟ فرمایا زینا زینت دی گئی، خوبصورت بنائی گئی، آراستہ کی گئی، للذین کفروا انکار کرنے والوں کے لیے، الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے بڑی حسین بنائی گئی، بڑی بھلی لگتی ہے ان کو یہ دنیا کی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ اور وہ کرتے ہیں مذاق، ہنستے ہیں، وہ مذاق کرتے ہیں، من الذین آمنوا ایمان والوں کے ساتھ، وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں۔ والذین اتقوا اور وہ لوگ جو پرہیزگار ہوئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم وہ ان کے اوپر ہوں گے، یعنی آج اگر یہ دنیا دار، آج اگر یہ دنیا پرست ان ایمان والوں خدا پرستوں کا مذاق کر رہے ہیں، تو سنو یہ خدا پرست، یہ پرہیزگار لوگ ان کے اوپر ہوں گے، فوقہم یوم القیامہ قیامت کے دن یہ بہت بلند ہوں گے ان کے مقابلے میں۔ واللہ یرزق اور اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب دیتا ہے۔ کہ اگر تم یہاں کے اعتبار سے دیکھتے ہو کہ فلاں خوشحال ہے، شاید اللہ ہی اس سے راضی ہے، یہاں کی خوشحالی دیکھ کر فیصلہ مت کرو کہ اللہ کس سے راضی اور کس سے ناراض ہے، یہاں کی بات چھوڑو، اللہ یہاں جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، کافر کو بھی، منافق کو بھی، چور کو بھی، بدماش کو بھی، جس کو چاہے یہاں پر کھلا دیتا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر تم فیصلہ نہ کرو۔
کان الناس امتا واحدہ، لوگ کیا تھے؟ امت واحد، ایک ہی امت تھی ساری دنیا کے لوگ. فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے النبیین، نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری دینے والا بنا کر، ومنذرین، اور انذار کرنے والا، خبردار کرنے والا، ڈر سنانے والا بنا کر نبیوں کو بھیجا. وانزل، اور نازل کی، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب، بالحق، جو برحق تھی، جو برحق ہے، لیحکم، تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، اس معاملے میں جس معاملے میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. وما اختلف، مگر اختلاف نہیں کیا، فیہ، اس میں کسی نے بھی نہیں، مگر الا، سوائے، الذین، ان لوگوں نے، اوتوہ، جن کو دی گئی وہ کتاب، جن کو دی گئی، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کی بینات ان کے پاس پہنچ چکی، یعنی واضح حکم، واضح نشانیاں ان تک پہنچ چکی تھی. بغین، کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ زدم، زدہ کی بنیاد پہ، فلاں خاندان میں کیوں آیا، ہمارے خاندان میں نبی کیوں نہیں آیا؟ کہا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہی تھا کہ زدم، زدہ کی، بغین بینہم، آپسی ضد کے معاملے میں وہ اڑ گئے اور انہوں نے انکار کیا. فہد اللہ، بس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، الذین آمنوا، ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، لما اختلفوا فیہ من الحق، حق کے معاملے میں، جس معاملے میں وہ اختلاف کرتے تھے ان کو حق دکھا دیا گیا، بإذن، اپنے حکم سے، یعنی حق کی ہدایت کی طرف، حق کی طرف ان کو لے آیا اللہ تعالیٰ، ایمان والوں کو. واللہ یہدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، یعنی سیدھے راستے پہ چلاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اسی لیے بار بار دعا کی جانی چاہیے اللہ ہی سے، اہدنا الصراط المستقیم. انسان کی یہ طاقت نہیں، اس لیے انسان کو بار بار اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ تو ہی سیدھا راستہ دکھاتا بھی ہے اور تو ہی سیدھے راستے پہ چلاتا بھی ہے، لہذا وہ طاقت، وہ قوت ہمیں عطا کر کہ اس راستے پہ ہم چلیں. ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، جبکہ نہیں آئی ابھی تم پر، مثل الذین، وہ مثال، اس جیسی چیزیں، الذین خلوا من قبلکم، جو ان پر آئیں جو تم سے پہلے گزر گئے. یعنی کیا تم گمان کرتے ہو کہ بس یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں، ابھی اللہ نے آپ کو اس انداز سے آزمایا نہیں جس طرح سے تم سے پچھلوں کو آزمایا. کیسے آزمایا؟ مستہم البأساء، پہنچی انہیں سختی، البأساء، انہیں پہنچی سختیاں، والضراء، اور تکلیفیں، وزلزلوا، وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یعنی اتنا انہیں آزمایا گیا، اتنی تکلیف، یہاں تک کہ پکار اٹھا رسول، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھا، والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ لوگ بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. الا، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، خبردار، سنو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اب یہاں دو الفاظ استعمال کیا طرح نے، بأسا اور ذرہ، دونوں کے معنی تکلیف ہیں، دونوں کے معنی سختی ہیں، لیکن بأسا مالی تنگیوں کے بارے میں آتا ہے کہ مالی آزمائش، اور ذرہ جسمانی تکلیف، یعنی مالی طور بھی انہیں کمزور کیا گیا اور مالی طور بھی پریشانیاں ان پر آ گئیں اور جسمانی طور بھی، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے. پھر رسول پکار اٹھے اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں سنو، یہی وقت ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ خرچ کیا کریں یہ.
قل آپ کہہ دیجئے ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو من خیرن خیر میں سے جو بھی مال تم خرچ کرو، یہ خیرات کے بارے میں حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم نہیں، خیرات کا۔ فللوالدین تو وہ خرچ کرو آپ والدین پر، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، خیرات دی جا سکتی ہے، یعنی جو انسان خرچ کرنا چاہے تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پہلے والدین، والاقربین اور پھر قرابت دار جو قریبی رشتہ دار ہوں، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین محتاج، وابن السبیل اور مسافر، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیر کوئی بھی نیکی کوئی بھی خیر کا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ تم نے کون سا خیر کا کام نیکی کا کام کیا۔ کتبہ لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القتال جنگ، وہو کرہ لکم حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وہو خیر لکم اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان تحبوا شیئا کہ تم پسند کرو کوئی چیز، وہو شر لکم اور اس میں وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں یہ، عن الشہر الحرام حرام مہینوں کے بارے میں، حرمت والے مہینے کے بارے میں، الشہر ہر مہینہ، الحرام حرمت والا، قتال فیہ کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، اس حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ، قتال فیہ اس میں جنگ کرنا کبیر بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں صرف کبیر کا معنی صرف بڑا ہے، لیکن معنی اس کے ہیں بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ اور روکنا اللہ کی راہ سے، وکفر بہ اور اس کا انکار کرنا، اس کا نہ ماننا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، منہ وہاں سے، اکبر عند اللہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، یہ زیادہ بڑی بات ہے، یہ زیادہ برا ہے اللہ کے ہاں۔ والفتنۃ اکبر من القتل اور فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ تو یہاں یہ اشارہ کس کی طرف ہے، یہ کس واقعے کا تذکرہ ہے، یہ کون پوچھ رہے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی قیادت میں 11 یا 12 لوگوں کو بھیجا طائف اور مکہ کے بیچ ایک جگہ کہ وہاں رہو، صرف مکہ کے لوگوں پر نظر ہو، ان کی نقل و حرکت پہ تم ذرا نظر رکھو کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بائی چانس وہاں سے مکہ کے لوگوں کا ایک کوئی وفد گزرا، انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، ایک شخص کی موت ہو گئی، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ مال غنیمت وہاں سے لایا انہوں نے۔ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، انہیں مغالطہ ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں لڑنے کا تو حکم نہیں دیا تھا۔ تو اس میں مغالطہ یہ تھا کہ وہ 29 رجب تھی، وہ سمجھتے تھے شاید رجب کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم شعبان میں داخل ہو گئے ہیں، یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی۔ لیکن حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی، ابھی وہ رجب ہی کا مہینہ تھا، اور پھر انہیں اجازت بھی نہیں تھی لڑنے کی۔ پھر جو وہ مال غنیمت لے آئے، حضور علیہ السلام نے اسے بیت المال میں داخل بھی نہیں کیا، اور آپ نے ان کو ڈانٹا اس بات پہ، اور جو آپ کے ساتھی تھے اس وقت دوسرے صحابہ تھے، انہوں نے بھی ڈانٹا، اور کسی نے ان کو شاباشی نہیں دی کہ تم نے اچھا کیا۔ یہ پہلا حملہ تھا ان کی طرف سے کہ کسی مکہ والے کو انہوں نے قتل کیا ہو، ایسا نہیں تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب یہ خبر ان تک پہنچتی ہے مکہ والوں کو، تو وہ منافقین کے ساتھ مل کر بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ بڑے نیکوکار ہیں، لیکن انہوں نے کوئی احترام نہیں کیا اس مہینے کا،
یہ تو حرمت والا مہینہ تھا رجب، یہ بھی ماہ حرام میں کہ انہوں نے اس طرح کیا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے گویا اب ان مومنوں کی صفائی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اپنے نبی سے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ٹھیک ہے اس میں لڑنا اچھا نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے، مگر ذرا ان کو بتاؤ آپ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے سے روکنا، یہ جو آپ کو روک رہے ہیں، وَكُفْرٌ بِهِ اور اللہ کو نہ ماننا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام سے روکنا، یہ تو اس سے بڑا ہے، اور وہاں سے نکالنا کہ یہ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ کیا ان کو یاد نہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کس بے دردی کے ساتھ انہوں نے اسے قتل کیا، اہل یاسر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، خباب بلال کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، وہ کیا ثواب کا کام تھا، وہ انہیں یاد نہیں، اور اب آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی مسجد حرام میں لڑنا کیسا ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ اور یاد رکھو وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ فتنہ تو زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ انہوں نے اتنا فتنہ کیا ہے، اتنے لوگوں کو وہاں تنگ کیا، نکالا ہے گھروں سے، اور اتنے لوگوں کو مارا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مگر یاد رکھو وَلَا يَزَالُونَ یہ ہمیشہ رہیں گے کیا کرتے، يُقَاتِلُونَكُمْ تم سے لڑتے رہیں گے، یہ ہمیشہ تم سے لڑیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم تمہیں پھیر دیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ان سے ہو سکے، اگر ان کا بس چلے تو یہ تم سے تب تک لڑتے رہیں گے جب تک نہ تمہیں واپس لے جائیں اپنے دین میں۔ مگر یاد رکھو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر گیا، ان دین ہی اپنے دین سے، فیمت اور پھر وہ مر جائے اسی حالت میں، وہو کافر اس کفر ہی کی حالت میں، کافر ہی کی حالت میں وہ مر گیا، فاولئک تو ایسے لوگ کیا ہیں، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، اگر کتنے ہی اچھے اعمال انہوں نے کیے ہوں زندگی بھر، لیکن جو دین سے پھر گیا تو سارے اعمال اس کے ختم، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے لوگ، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا اس کے برعکس سنو اب، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک وہی لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ کی رحمت کی، یعنی اللہ کی رحمت کے جائز امیدوار اگر ہیں تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی، جن لوگوں نے ایمان لایا، ہجرت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کیا، تو یہی رحمت کے صحیح اور جائز امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک پوچھتے ہیں آپ سے یہ، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے آپ، فیہما کہ ان دونوں میں اثم کبیر بڑا گناہ ہے، ومنافع اور فائدے بھی ہیں للناس لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا مگر ان کا جو گناہ ہے، ان دونوں کا جو گناہ ہے، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان کے فائدے سے، ان کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ مشہور حکیم جو گزرے ہیں، حکیم بو علی سینا، انہوں نے شراب کے فائدے گنائے، لکھے، وہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، 50 فائدے لکھے انہوں نے اس کے اندر ہیں، لیکن نقصانات یا اس کے گناہ، اس کی برائیاں جو لکھی وہ 150 آئیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے یہ کارنامے ہوتے ہیں، ہر بات پر انہوں نے دھیان دیا ہے، تو یہ کلیئر ہے، اللہ نے صاف بتا دیا کہ جس چیز کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ اگر اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان چونکہ ان کا زیادہ ہے، لہذا یہ حرام ہے، یہ بڑا گناہ ان کے اندر ہے۔
اور وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ مَاذَا يُنْفِقُونَ کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ کل کہہ دیجیے آپ العفو جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو. اس وقت کیا تھا کہ صحابہ جب سنتے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے اب کیا خرچ کرنا ہے. وہ اپنے گھر بار جو باغ جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ پیش کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, ان کا بھی حق ہے, آپ کا بھی حق ہے, آپ نے بھی کچھ رہنا ہے تو کچھ کھانا ہے, رہنے کے لیے جگہ چاہیے, کھانے کے لیے کچھ چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے یہ پوچھتے آپ سے خرچ کیا کریں تو آپ ان سے کہہ دیں زائد از ضرورت جو چیز ہے وہ خرچ کریں آپ. قُلِ الْعَفْوَ یعنی جو آپ کی ضرورت ہے وہ کرو, آپ ضرورت سے زیادہ مت رکھو, وہ کر لو خرچ. کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ تعالی لکم تمہارے لیے الآیات احکامات. آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں اور آیت کا معنی حکم بھی بہت سارے مقامات پہ آیا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکامات لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تاکہ تم دنیا کی فکر بھی کرو اور آخرت کی فکر بھی کرو. یعنی اس طرح سے واضح کرتا ہے تمہارے لیے احکامات پروردگار عالم تاکہ تم دنیا کی فکر بھی کرو اور آخرت کی بھی. یعنی دنیا کے بارے میں بھی ٹھیک طرح سے سوچو, غور و فکر کرو کہ یہ کیا ہے, اور آخرت کے بارے میں بھی سوچو. پھر خود ہی تم پہنچ جاؤ گے اس نتیجے پہ کہ آخرت بہرحال زیادہ ترجیح دینے کی قابل چیز ہے. ٹھیک ہے دنیا ہماری اچھی ہو, اس کو بھی کمانا ہے, لیکن زیادہ جو مانگتی ہے ہم سے توجہ محنت وہ ہے آخرت. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ آپ بتا دیں کہ ان کی اصلاح خیر ہے, یعنی ان کے ساتھ بہتری ان کے ساتھ کرنا, اچھا سلوک کرنا جو ہے وہی بہتر ہے, اصلاح ان کی بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اگر تم ان کو ساتھ ملا لو فَإِخْوَانُكُمْ تو تمہارے بھائی ہی تو ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے المفسد فساد کرنے والے کو, خرابی کرنے والے کو, من المصلح اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں, دونوں کو جانتا ہے. سوال ان نے کیا تھا کہ وہ بڑے پریشان ہوتے تھے, کسی کے پاس یتیم ہوتا تھا اور یتیم کی جائیداد ہوتی تھی. اب وہ پوچھ رہے تھے ہم کیسے اس کا جو خرچ نکالیں گے, کیا اپنے ساتھ ملا کر یا اس کا الگ رکھیں گے. کبھی کبھی سوچتے تھے کہ الگ روٹی بنانی ہے دو, تو اس نے ایک کھائی تو ایک تو ضائع ہو گئی, تو الگ اس کا حساب رکھنے میں تو پرابلم ہو جاتی ہے. اب کیا کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں صورتوں میں دونوں طریقے جائز ہیں. اپنے ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو, پھر ان کو بھی دے دو, البتہ خیال رکھو جس حد تک ہو سکے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کے دل کے حالات کیا ہیں, کیا ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملایا آپ نے ہڑپ کرنے کے لیے یا آسانی کے لیے. تو فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح اللہ تعالیٰ جانتا ہے نیتوں کو, کون کیا کر رہا ہے. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہے یا اللہ چاہتا لعانتکم تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈالتا, یعنی ایسے احکامات دیتا کہ تمہیں بڑی تکلیف ہوتی. اسی میں دیکھیے اگر کہا جاتا کہ الگ ہی رکھو, پھر اس کے لیے الگ کتنا انتظام کرنا پڑتا, کیا کیا کرنا پڑتا. فرمایا وہ جانتا ہے. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے یعنی غالب ہے, کسی بھی قسم کا حکم کر سکتا ہے, کچھ بھی آرڈر کر سکتا ہے, مگر ساتھ ہی حکیم ہے, وہ حکمت والا ہے, دانا ہے, وہ جانتا ہے تمہاری سہولت کس میں ہے. وَلَا تَنْكِحُوا اور نکاح نہ کرو المشرکات مشرک عورتوں سے حتیٰ یؤمنن یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ اور لونڈی, یقیناً لونڈی جو ہے وہ مؤمنتن اگر وہ مومنہ ہے, وہ شریف زادی ہے, مومنہ ہے, ایک اچھے کردار والی ہے, مومنہ ہے لونڈی, وہ بہتر ہے. خیر من مشرکۃ
مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، اگر وہ تمہیں بہت ہی بھلی لگے، بہت ہی پسند آئے کوئی مشرکہ، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کو لونڈی ملے، لونڈی سے نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے اگر وہ مومنہ ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کرو، حتی یؤمنوا، جب تک نہ وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد مؤمن، اور ایک مومن غلام جو ہے خیر، بہتر ہے، من مشرک، مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ مشرک تمہیں بہت ہی پسند ہو، اس کی پرسنالٹی آپ کو پسند آ جائے، اس کا گھر پسند آ جائے، اس کے زراعت اور اس کی دیگر چیزیں آپ کو پسند آ جائیں، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ایک ایسی گندگی لگی ہے شرک کی، اس بنا پہ آپ اس کو ترجیح نہیں دیں گے، اپنا کوئی غلام ہی ہو، غریب ہی ہو، اس کی شکل و صورت بھی زیادہ اچھی نہ ہو، تو وہ بہتر ہے اگر وہ مومن ہے۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، یدعون الی النار، یہ لوگ وہ ہیں جو دعوت دیتے ہیں، پکارتے ہیں آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالی، یدعو الی الجنہ، بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین، اور واضح کرتا ہے، آیاتہ، اپنے احکامات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، ویسألونک، اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ، عن المحیض، حالت حیض کے بارے میں، عورتوں کے جو خاص ایام ہوتے ہیں، ماہواری جسے کہا جاتا ہے، مینس جسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، قل، آپ بتا دیجئے، ہوا اذی، وہ ایک گندگی ہے، فاعتزلوا، تو تم دور رہو، الگ رہا کرو، النساء، عورتوں سے، بیویوں سے، فی المحیض، حالت حیض میں، اس پیریڈ کے دوران آپ ان سے دور رہا کرو، ولا تقربوہن، ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا، پس جب، تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، وہاں سے تم ان کے پاس آ جاؤ۔ اب دیکھیے وہاں پہلے کیا تھا، وہاں پہ دو قسم کے لوگ تھے، دو حدیں تھیں، یہودی لوگ حالت حیض کے دوران بالکل ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، ان کو کہیں دور رکھتے تھے کہ ان کا سایہ بھی نہ پڑے، کپڑے کے ساتھ وہ لگ جائیں تو کپڑا بھی ناپاک ہوگا، اسے دور رکھتے تھے۔ اور دوسری طرف مشرکین تھے، وہ ان کے پاس جاتے تھے، وہ اس کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ یہ کس حالت میں ہے، کس قدر گندگی ہے، یہ دو انتہائیں تھیں۔ تو اسلام نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، آپ ان کے پاس جا نہیں سکتے، مباشرت نہیں کر سکتے، لیکن بالکل آپ انہیں الگ تھلگ رکھیں گے، ایسا نہیں ہے، آپ ان کو چھو سکتے ہیں، ان کے قریب رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ سو سکتے ہیں، ایسا اس میں کوئی ان کا کھانا بنایا ہوا کھا سکتے ہیں، وہ اس اعتبار سے کوئی گندگی ان میں نہیں ہے، ہاں صرف مباشرت آپ نہیں کر سکیں گے، اس اعتبار سے دور رہنا ہے۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں، یعنی ٹھیک طرح سے پاک، یعنی غسل وغیرہ کریں، فآتوہن من حیث امرکم اللہ، پھر ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں جس طرح سے یا جہاں سے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، پسند رکھتا ہے کس کو؟ التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور محبوب رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے، المتطہرین، پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، تو آؤ تم اپنی کھیتی میں جاؤ، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملو گے۔ اب یہاں دیکھیں کس انتہائی شائستہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات سے روکا ہے، یعنی بیویوں کے پاس جانا ہے، مگر یہ جو کھیتی کہا اسے، تو اسے کھیتی سمجھ کر کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا تھا کہ عورت کھیتی ہے، لیکن یہاں جو ہے
شائستگی کے ساتھ سمجھایا کہ آپ کو جانے کا طریقہ کیا ہے. گویا لواطت جو ہے وہ انتہائی گناہ کی بات ہے. جو فعل قوم لوط ہے اس سے بچنا ہے. وہ جو طریقہ ہے کہ وہ کس کے لیے جائیں آپ, کہ آپ اپنے لیے آگے بھیجیں. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, نسل کو آگے بڑھانا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور خوشخبری سناؤ ایمان والوں کو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً, اور نہ بناؤ اللہ کو عرضہ, نشانہ. لِأَيْمَانِكُمْ, اپنی قسموں کے لیے. ان تبرو, کہ تم رہ جاؤ, تم نہ کرو حسن سلوک, کوئی نیکی نہ کرو. وَتَتَّقُوا, اور پرہیزگاری نہ کرو. وَتُصْلِحُوا, اور صلح کراؤ بین الناس, لوگوں کے درمیان. یعنی کبھی تم نے قسم کھائی کسی ایسی چیز کی جس سے نقصان پہنچتا ہو, یعنی کسی نیکی سے تم رک جاتے ہو, یا تم پرہیزگاری سے رک جاتے ہو, یا صلح کرانے سے رک جاتے ہو لوگوں کے بیچ, تو ایسی قسمیں جو ہیں ان کو تم بہانہ نہ بناؤ, یا ان کو رکاوٹ نہ سمجھو, ان کو آڑ نہ سمجھو. کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ بس میں نے قسم کھائی ہے فلاں کام کرنے کی, حالانکہ اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, تو کہا ان کو بہانہ نہ بناؤ, ان قسموں کو تم توڑ سکتے ہو. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم, وہ تمہیں نہیں پکڑتا, اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا, باللغو فی ایمانکم, لغو قسموں پر, جو تم نے باللغو فی ایمانکم, تمہاری وہ قسمیں جو تم نے, یعنی بےہودہ قسم کی قسمیں ہیں جو تم نے یوں ہی قسمیں کھائی ہیں. کچھ قسمیں انسان کھاتا ہے عادت کے طور پہ, یعنی جس کا ان کے دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, کہ ایسی قسموں پر ان کو لغو قسم کہا گیا ہے, بےہودہ قسم کی قسمیں. ان پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرتا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ, ہاں وہ پکڑے گا تمہیں, مگر کن قسموں پر؟ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ, جو تم نے دل سے کھائی ہوں, یعنی پوری نیت کے ساتھ, پورے ارادے کے ساتھ تم نے کوئی قسم کھائی ہو تو اس پر تمہاری گرفت ہوگی. واللہ غفور حلیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. تو گویا اس قسم کی قسم کھائی ہو, کوئی نیک کام کرنے سے انسان رک جاتا ہو, تو ویسا اس قسم کی قسم توڑنا جو ہے انتہائی ضروری ہے. البتہ اس کے صلے میں پھر قسم توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے, یا ان کو کپڑا پہنانا ہے, یا 3 دن کے روزے ہیں, یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. یعنی ایسی قسم جو ہے اس کو توڑا جائے. اگر آپ نے کوئی ایسی قسم کھائی ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے, جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, جس سے آپ کسی نیکی سے رک رہے ہیں, کوئی اچھا کام آپ کر سکتے تھے آپ رک گئے اس قسم کی بنیاد پہ, یا آپ صلح کرا سکتے تھے اس سے آپ رک گئے, تو ایسی قسم توڑنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے. اس قسم کو توڑنا ہوگا, البتہ قسم توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. 10 مسکینوں کا کھانا آپ یاد رکھیں. للذین یؤلون من نسائہم, ان لوگوں کے لیے جو قسم کھاتے ہیں, من نسائہم, عورتوں سے, یعنی عورتوں سے دور رہنے کی قسم کھاتے ہیں. تربص, انتظار ہے ان کے لیے, انہیں انتظار کرنا پڑے گا. 4 اشہر, 4 مہینے. فإن فاؤوا, پھر اگر وہ رجوع کر لیں. فإن اللہ غفور الرحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وإن عزموا, اور پھر اگر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا, الطلاق, طلاق ہی کا, پھر اگر وہ طلاق ہی پر مصر رہے, طلاق ہی کا پختہ ارادہ کر لیا. فإن اللہ سمیع علیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اسے معلوم ہے کہ آپ کسی جائز عذر کی بنا پہ, کسی معقول وجہ کی بنا پہ آپ انہیں طلاق دے رہے ہیں, یا یوں ہی انہیں تنگ کر رہے ہیں. اس کا سننے والا ہے اللہ تعالیٰ اور جاننے والا ہے. والمطلقات, اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہوں, یتربصن, انتظار کریں وہ, بانفسہن, اپنے تئیں, یعنی اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. 3 قروء, 3 قروء تک. قروء ہوتا ہے مدت حیض, یعنی 3 بار وہ جو ایام ماہواری وہ آئیں,
اس کے بعد 3 قروء کے بعد، مدت حیض کے بعد 3 قروء کے بعد، ولا یحل، وہاں تک وہ انتظار کریں 3 قروء تک، ولا یحل، اور جائز نہیں، لہن، ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے ارحام، ان کے رحم میں، ان کن، اگر ہوں وہ، یؤمن، ایمان رکھتی، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، یعنی وہ انتظار میں ہے لیکن اس دوران انہوں نے اس چیز کو چھپانا نہیں ہے اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر، احق، کو زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان کی واپسی، ان کو واپس رکھنے میں، اپنے پاس رکھنے میں، فی ذالک، اس میں، ان ارادو، اگر وہ چاہیں، اصلاحا، بہتر سلوک، بہتری چاہیں تو وہ حق رکھتے ہیں کہ رجوع کر سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے ہے، یعنی بیویوں کے لیے، مثل الذی علیہن، اسی طرح سے جس طرح سے ان پر ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی بیویوں کے بھی حقوق شوہر پر اسی طرح ہیں جس طرح سے شوہروں کے حقوق بیوی پر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے ہے، علیہن، ان پر، درجہ، ایک درجہ مردوں کا، کیونکہ جب ایک شخص شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، وہ 2 مل جاتے ہیں، وہ ایک یونٹ بن جاتا ہے، وہ ایک ادارہ بن جاتا ہے، اس ادارے میں ضرورت ہوتی ہے کہ 2 میں سے ضرور کوئی امیر بنے، ضرور کوئی قوام ہو، تو مرد کی کچھ جو اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ طاقتیں ہوتی ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے قوام، یعنی اس کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے عورت سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے اور حکیم ہے، یعنی وہ اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے اور وہ حکیم ہے، اسے معلوم ہے بہتر فیصلہ کیا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فَإِمْسَاكٌ، پھر یا تو روک لینا ہے، بمعروف، دستور کے مطابق، معروف طریقے سے پھر روک لینا ہے بیوی کو، او تسریح، یا پھر رخصت کرنا ہے، بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور جائز نہیں تمہارے لیے، یہ لا یحل حلال نہیں، یعنی جائز نہیں تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم لو، مما آتیتموہن، جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے، شیئن، کوئی بھی چیز، تم اسے واپس ان سے لو، الا، سوائے، ان یخافا، اگر دونوں کو اندیشہ ہو، دونوں کو ڈر ہو اس بات کا، اللہ یقیما، کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، اگر دونوں کو خطرہ ہو، خدشہ ہو، کھٹکا ہو کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، تو پھر اگر فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ تم قائم نہ رکھ سکو گے، یہ دونوں نہ رکھ سکیں گے قائم اللہ کی حدود کو، پھر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بہ، کہ عورت کچھ فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کرائے، ایسی صورت میں فدیہ دینا بھی جائز ہے۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، تو تم ان سے آگے نہ بڑھو، تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدود سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دے دی اس نے اسے، یعنی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکحہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے، یعنی پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، اب یہ طلاق کون سی ہے؟ تیسری طلاق ہے، مغلظہ، اگر اس نے اس کو طلاق دے دی اب، تو پھر اب اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، پہلی والی بیوی سے نہیں کر سکتا۔ زوجن، اب وہ بیوی نکاح نہیں کر سکتی اپنے اس شوہر سے، غیرہ، فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، ہاں جب تک نہ وہ اس کو چھوڑ کر اب
کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا نا، اب اگر وہ اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر ان دو کے درمیان کوئی گناہ نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ رجوع کریں، کہ پھر وہ پہلے والے شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے، لیکن اگر اس نے طلاق دے دی۔ لیکن اس میں ایسا ہوتا کہ وہ ہیلا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، شرعی آج کچھ پتہ نہیں کس کس طریقے سے جائز قرار دیتے ہیں یا کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ ایک وقت میں طلاق یا باقی چونکہ یہ تفصیل طلب ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی الگ سے بات کریں گے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ اسے طلاق دے دے گا تو پھر وہ اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ پھر نکاح کر سکتی ہے، ان ظنّا، مگر اگر وہ خیال کریں، ان یقیما، کہ وہ قائم رکھ پائیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، وَتِلْكَ، اور یہ ہے حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا، واضح کرتا ہے انہیں اللہ تبارک و تعالی، لِقَوْمٍ یعلمون، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی حدوں کو توڑنے کا انجام کیا ہے، انہیں اس کی کتنی سزا بھگتنی پڑے گی، جو یہ لوگ جانتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے۔ گویا دوسرے لوگ جو اس کے علاوہ جو یوں ہی پڑھیں گے، کچھ لوگ ثواب کمانے کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ بس ایسے ہی کچھ سیکھنے کے لیے، اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معلوم کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی بات، اس کو جان لیا تو جان لینے کے بعد ہم نے اس سے روگردانی کی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایسی لوگوں کے لیے ہیں، یہ تلک حدود اللہ یبینھا، ایسی لوگوں کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب سمجھنے والے بنیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلقتم، تم طلاق دے دو، النساء، عورتوں کو، فبلغنا، تو وہ پوری کر لیں، اجلہن، اپنی عدت، فامسکوہن، تو روکو ان کو، بمعروف، دستور کے مطابق، بہتر طریقے سے، او یا سرحوہن، ان کو رخصت کر دو، بمعروف، دستور کے مطابق، یعنی پھر اب کوئی صورت نہیں، یا تو ان کو روکنا ہے لیکن بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، یا پھر ان کو رخصت کرنا ہے معروف طریقے سے۔ ولا تمسکوہن، اور تم انہیں روکے نہ رکھو، ضرارا، تکلیف دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، لتعتدوا، ایسا کرو گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ جس طرح سے بہت سارے خبیث باطن کے لوگ طلاق بھی نہیں دیتے اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتے، بس انہیں تنگ کرنے کے لیے روکے رکھتے ہیں، کہا ایسا نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ، تو بے شک اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنی جان پر، گویا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، کیونکہ اس کا جو خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، اس پر جو اسے سزا ملے گی وہ ایسی ہوگی کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ ٹھہراؤ، آیات اللہ، اللہ کی احکامات کو، ہزوا، مذاق، اللہ کے آیات کو مذاق نہ سمجھو، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور اس نے اتارا تم پر، من الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، یعظکم بہ، وہ اس چیز کی تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی عدت پوری کریں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، دوسرے مطلب شوہروں سے جو ان کے سامنے ہو، جن کے
بارے میں وہ نکاح کرنا چاہتے ہوں دوسرے مردوں سے، تو ان کو پھر مت روکو کہ آپ ان سے نہیں. ایسے بھی خبیث باطن کے لوگ ہوتے ہیں، جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب اس کا رشتہ کہیں سے آ رہا ہے تو وہ اسے روکتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اسے تنگ کرنا چاہتے ہیں، یا وہی جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہو، نکاح کرنا چاہتی ہو، تو اس کے خلاف پتہ نہیں کس قسم کی باتیں وہ بتائے گا، وہ روکے گا اسے کسی بھی اعتبار سے. فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا. فلا تعذلوہن، تو انہیں مت روکو، ان ینکحن، کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے نئے شوہروں سے، اذا تراضوا، جب کہ وہ راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، دستور کے مطابق. ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس سے، من کان منکم، جو ہو تم میں سے، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ذالکم، یہی ہے، ازکا لکم، زیادہ شائستہ طریقہ، ستھرا اور شائستہ طریقہ، لکم، تمہارے لیے، واطہر، اور پاکیزہ. یہ چیز جو ہے یہ انتہائی شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، پورے 2 سال، حولین 2 سال، کاملین پورے. لمن ارادہ، جو کوئی چاہے، ارادہ چاہے، ان یتمہ، کہ وہ پوری کرے، الرضاع، دودھ پلانے کی مدت. یعنی بچے کا باپ اگر چاہتا ہے کہ رضاعت پوری کی جائے تو پھر بچے کی ماں کو چاہیے کہ وہ پورے 2 سال دودھ پلائے بچے کو. وعلی المولود لہ، اور جس کا بچہ ہے اس پر ہے، رزقہن، ان ماؤں کا رزق، وکسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروف، دستور کے مطابق. یعنی ماں جو ہے دودھ پلائے گی پورے 2 سال اگر بچے کا باپ چاہتا ہے، اور اس دوران اس کا پورا جو ہے نان نفقہ، پورا کھانا اور کپڑا وہ اس کے ذمے ہوگا. لا تکلف نفس، تکلیف نہیں دی جائے گی کسی شخص کو، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق. دیکھا جائے گا کہ کس قسم کا دے سکتا ہے یہ کھانا، کس قسم کا کپڑا دے سکتا ہے، تکلیف نہیں دی جائے گی. لا تضار والدۃ، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا ماں کو، بولدہا، بچے کے سبب، ولا مولود لہ، اور نہ باپ کو، بولدہ، اس کے بچے کے سبب. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ماں کو کہا جائے کہ تم نے یہ سب برداشت کرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے، تمہیں کچھ ملے گا نہیں، یا باپ کو برداشت کیا جائے کہ تم نے اتنا دینا ہی دینا ہے، کہاں سے لانا ہے، کہاں سے نہیں لانا ہے، تمہارا بچہ ہے. تو زیادتی نہیں کی جائے گی، دستور کے مطابق، وسعت کے مطابق دیکھا جائے گا. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہی حق ہے. یعنی اگر باپ نہیں کھلا سکتا کسی وجہ سے تو وارث پر بھی ویسا ہی حق ہے. فَإِنْ أَرَادَا، پھر اگر ارادہ کریں وہ دونوں، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، آپسی رضامندی سے، وتشاور، اور باہم مشورے سے، فلا جناح علیہما، پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلوانا چاہو، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں تم پر، اذا سلمتم، جب تم حوالہ کر دو، ما آتیتم، جو تم نے دیا تھا، جو تم نے مانا تھا کہ اس کی ہم اتنی اجرت دیں گے، بالمعروف، معروف طریقے سے. یعنی اگر تم کسی غیر، اس کی ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو ایسا بھی کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ نے اس سے مانا ہو کہ اتنا دیں گے ہم آپ کو، اسے ملنا چاہیے وہ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. والذین، اور جو لوگ، یتوفون، وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جائیں،
ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر 4 مہینے، و عشرا اور 10 دن، وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ پھر جب پہنچ جائیں وہ، اجلہن اپنی مدت پوری کریں، یعنی ان کی مدت جو ہے، عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، فلا جناح علیکم پھر کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما فعلنا جو کچھ وہ کریں، فی انفسہن اپنے آپ کے بارے میں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم اور نہیں گناہ تم پر، فیما ارزتم بہ جو کچھ تم اشارے اور کنائے میں کہہ دو ان سے، من خطبۃ النساء پیغام نکاح کے بارے میں عورتوں کو۔ اب جو مطلقہ ہے نا وہ یہ مطلقہ کے بارے میں نہیں، یہ بیواؤں کے بارے میں۔ اب کوئی بیوہ ہے، اس سے کوئی نکاح کرنا چاہے تم میں، تو اس عدت کے دوران وہ 4 ماہ اور 10 دن جو ہے، اس کے دوران بھی اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں، اشارے کنائے میں انہیں کچھ پیغام دینا چاہیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ او اکننتم یا تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن عنقریب یا جلد ہی تم اس کا ذکر ان سے کرو گے، یعنی وہ جانتا ہے کسی نہ کسی طرح تم اپنا وہ پیغام پہنچا ہی دو گے اس تک، مگر یاد رکھو، ولیکن لیکن، لا تواعدوہن تم ان سے کوئی وعدہ نہ لینا، سرًا چھپ کر، الا مگر یہ کہ ان تقولوا قولا معروفا کہ تم کہو کوئی بات معروف بات، ولا تعزموا اور پختہ ارادہ نہ کر لینا، عقدۃ النکاح عقد نکاح کا عقد کرنے کا پختہ عزم نہ لینا اس دوران، کس دوران، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ جب تک نہ عدت کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے۔ وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ تو اسی سے ڈرو، وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے، بردبار ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔